بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ ڈھونڈنے والا کون ہوتا ہے اور شان کئی دینے سے کیا مراد ہے۔ اس چیز کو، اس شعر کو، اس سینٹینس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ صاحب آپ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے، جو بھی آپ میں سے کسی درگاہ میں جاتا ہے، دربار پہ جاتا ہے، خانقاہ پہ جاتا ہے، درسگاہ میں جاتا ہے، سکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، آپ روحانی درسگاہ پہ جاتے ہو، آپ سائنسی درسگاہ پہ جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن پرٹیکولرلی ہم آج کا جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خانقاہی نظام میں ہیں، جو دربار شریف جاتے ہیں، جو دین یا تبلیغ کے لیے مرشد کریم کو جو ہے وہ ان کی خانقاہ میں جاتے ہیں، ان سے بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کسی مجالس میں جاتے ہو، محفل میلاد میں جاتے ہو، عرس میں جاتے ہو، لوگ سالانہ عرس پاک پر آل اوور دا پاکستان جاتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے اندر بیسیکلی تو میں بڑے ہی ادب سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی بھی اختیار کرتا ہوں کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں میں اس کا چھوٹا سا مفہوم آپ تک پہنچا دوں۔ تو ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈھونڈنے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کمنٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا کون ہوتا ہے۔ تو ڈھونڈنے والے سے مراد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، جسے ہم خانقاہی نظام میں، درگاہی نظام میں یا درسگاہی نظام میں سالک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سالک، اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ ڈھونڈتا وہی ہے جس کو کمی ہوتی ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر چاہت ہوتی ہے، جس کو شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے، تو ڈھونڈنے والا طالب علم ہوتا ہے۔ اور شان کئی دینا یہ وہ آپ کا استاد محترم ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مرشد کریم ہے تو روحانی استاد محترم ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کے لیے، آپ نے جو عرض کی ہے، جس دعا کے لیے آپ نے درخواست کی ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ شان کئی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ شان کئی ہے۔ تو اب یہاں پر میں ایک میسیج یہ لے کر آیا ہوں کہ ہماری تربیت کس طرح کی ہونی چاہیے جب ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہے ہماری تربیت اور اخلاق کے اوپر۔ ایک طالب علم اسکول جاتا ہے، اس کی تربیت اور اس کے اخلاق کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنے نمبر لینے ہیں، کس پوزیشن کا اس نے سوچا ہوا ہے اپنے مائنڈ میں، اور کون سی پوزیشن جو بھی وہ لینا چاہتا ہے اس نے اسی حساب سے تیاری کرنی ہے، اسی حساب سے اس نے اپنے اخلاق کو رکھنا ہے، اسی حساب سے اپنی تربیت کرتے جانا ہے اس نے۔ یہ طالب علم کا کام ہے۔ اب اگر ہم روحانی درسگاہ میں جاتے ہیں، ہمارا روحانی استاد ہے، تو یہاں پر زیادہ تربیت کی ضرورت ہے۔
زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے. ہم نے جب بھی جانا ہے ہماری یہ نیت ہو کہ ہم نے جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ علم کی بات حاصل کرنی ہے، کچھ جو ہے وہ نالج گین کرنا ہے، چاہے وہ دعا کے ذریعے ہو، چاہے وہ عمل کے ذریعے ہو. اب ایک واقعہ بڑا اہم ہے جو اس ویڈیو کو کور کر دے گا اور ہم اس ویڈیو کو کلوز کریں گے. واقعہ کیا ہے؟ ایک سالک، ایک سٹوڈنٹ، آج سے کئی سو سال پہلے، تقریباً 200 سے 400 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کے لوگوں کا مائنڈ جو تھا نا، تربیت بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ تربیت، ملن نثار، خوش اخلاق لوگ بھی تھے، نیت بھی اچھی تھی اور ضرورتیں بھی محدود تھیں. تو ایک سالک طالب علم اپنے استاد، روحانی استاد کی بارگاہ میں جاتا ہے، شرف باریابی ملاقات اس کو ملتا ہے. تو اس کے استاد نے انہیں حکم دیا کہ روحانی استاد نے حکم دیا کہ بیٹا آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو. ٹھیک ہے. تو طالب علم ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا، تربیت بھی تھی اور اس کو لگن بھی تھی، شوق بھی تھا. اب مرشد نے تو یہی کہا کہ آپ جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. اس زمانے میں سفر چونکہ لمبے بھی تھے تو طالب علم چلا گیا، تلاوت شروع کر دی قرآن شریف کی. ماشاءاللہ اس نے سبحان اللہ و تبارک تعالی. تو اس طالب علم نے قرآن شریف کی تلاوت اس قدر فرمائی کہ جب وہ واپس گیا اپنے روحانی استاد کے پاس، سبحان اللہ، تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا کیا لے کر آئے ہو، کتنا پڑھ لیا ہے، کچھ بتاؤ. تو انہوں نے اس طالب علم نے پیش کیا کہ انہوں نے 9,00,000 مرتبہ قرآن شریف پڑھ لیا ہے اور وہ پیش کیا اپنے مرشد کی بارگاہ میں. 9,00,000 مرتبہ. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک طالب علم کو صرف پڑھنے کے لیے کہا گیا اور وہ 9,00,000 مرتبہ پڑھ کے آیا ہے. اٹ مینز وہ آیا ہے ڈھونڈنے کے لیے، تربیت بھی لایا ہے، شوق بھی لایا ہے اور لگن سے آیا ہے. اب جب اس نے 9,00,000 مرتبہ پڑھا اور اس نے پیش کیا کہ حضرت میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، تو اس قدر مرشد کریم خوش ہوئے، استاد محترم اس قدر خوش ہوئے. وہ ہے نا کہ والد صاحب یا والدین کسی اپنی اولاد پر اگر خوش ہو جائے اللہ راضی ہو جاتا ہے. مرشد کریم خوش ہوئے، ہاتھ اٹھا لیے پھر انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں. تو پھر اس سالک کو جو عطا ہوا، آج رہتی دنیا تک لوگ اس سالک کو 9,00,000 کے نام سے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، اخلاق کے ساتھ جاؤ، عمل اور ذوق اور لگن کے ساتھ جاؤ کہ ہمیں اللہ تبارک